یعنی کوشچن کا پارٹ 1 ہے یہ سارے سمجھیں. ایام حیض جو ہے نا یا نفاس بھی کہہ لیں, کسی کی ولادت بھی ہو سکتی ہے بچے کی, وہ یا نفاس, پوسٹ پارٹم ڈیز اور دا مینسٹریشن ڈیز, یہ دونوں میں سے کوئی بھی کیفیت آ جائے, سچویشن آ جائے, اس پارٹ آف لائف, اور اس کو جو ہے مدینہ کے جو قیام ہے اس میں ہو تو اس کا کیا معاملات ہوں گے مسجد کے اور زیارات کے. اور پارٹ بی جو آپ کا ہے سمجھے سیکنڈ امپورٹنٹ وچ از آئی تھنک رادر موسٹ امپورٹنٹ, کہ اگر میقات کی طرف جا رہے ہیں اور اس دوران ہو گئے تو دونوں صورتوں میں کیا ہے. دیکھیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے نا ایک سولوشن تو یہ ہے جو تابعیات اور صحابیات کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اس کے دلائل کتابوں میں مل جاتے ہیں, کہ اگر کوئی نیچرل ارب, کوئی نیچرل چیز ہو جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو, کیونکہ اسلام میں لا ضرر ولا ضرار یہ ہے, وہ اگر کر لیا جائے ٹو پریونٹ دا ایام especially in menstruation, then that's acceptable. Number 1 of course post partum کے کیس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا, اس میں چائلڈ برتھ اور یہ سب چیزیں انوالو ہوتی ہیں, مگر ایٹ لیسٹ جو menstruation ہے, سائیکلز ہیں, ان کے اندر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. اب جو خواتین اس کے اندر ہے نا پریگننسی میں, اور ان کے ابھی یعنی پریگننسی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے, سمجھے لاسٹ ٹرائیمیسٹر چل رہا ہے, اور لاسٹ ٹرائیمیسٹر میں ڈیلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے. میں خود شادی شدہ ہوں, بچوں والا ہوں, آئی نو دس. اس ٹائم پہ آپ پہ حج فرض ہے ہی نہیں, سمجھ رہے ہیں نا, یو آر ناٹ ان دا بیسٹ آف ہیلتھ اینڈ یو آر اوبلیگیٹڈ, آپ پہ فرض ہے کہ آپ نہ تو صحت کی 100% حالت میں ہیں, اور آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے ایک جان کی حفاظت کرنی ہے. تو وہی اس پہ رول اپلائی ہوگا, لا ضرر ولا ضرار, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, صحیح حدیث ہے, کہ نہ خود کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی کو. ایسے حج کے سفر کئی دیکھے گئے ہیں جس میں پوسٹ پارٹم بلیڈنگ والا مسئلہ شروع ہوا, اور جو ہے نا بیچارہ کوئی بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا, یا بہن فوت ہوگی, بیکاز اس کو وہ پراپر ہیلتھ کیئر نہ ملی. اب لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے لیے دلیل لیتے ہیں کہ جی محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران حج پیدا ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق کے بیٹے محمد ہیں, تو بھئی ان کی جو والدہ ہیں غالباً اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ حج کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتی. ان کو کوئی سمجھائے کہ اللہ کے بندو, وہ خواتین اونٹ اور گھوڑوں پہ سفر کرنے والی خواتین تھیں, وہ صحراؤں میں یعنی سخت جان خواتین تھیں, ہماری طرح نہیں کہ چوہا دیکھا تو بے ہوش ہو گئیں. سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کی خواتین کو تو میں حج کہوں گا کہ آپ پہ فرض ہے ہی نہیں, آپ ایسا رسک نہ لیں, اسپیشلی اف یو آر ان دا لاسٹ ٹرائیمیسٹر. یہ باتیں ہو گئیں ساری ٹو اوائڈ دا پرابلم, ٹو اوائڈ دا سچویشن. اب آ جائیں تیسرا کیس, وہ ہے جو ہماری ماں اماں عائشہ کے ساتھ ہوا. جب ان کے ایام شروع ہو گئے تو آپ رونے لگیں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم روتی کیوں؟ یہ آپ کو کتاب الحج صحیح بخاری کی, مسلم کی, جگہ جگہ یہ ملے گی بات, ساری امت جانتی. کہا بالکل وہ کچھ پریشان نہ ہو, وہی بات جو محمد بن ابو بکر کے لیے حکم دیا, یہاں بھی وہی حکم دیا کہ سوائے طواف کے, سوائے مسجد میں جانے کے تم سارے کام کرو. ٹھیک ہے جی. یہی کام ہماری بہنوں کے لیے مدینہ میں بھی ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر جانا, روضہ رسول کے سامنے مسجد کے اندر داخل ہونا یہ الاؤ نہیں ہے. ہاں وہ صحن میں جا سکتی ہیں, روضہ رسول کے باہر سلام پیش کر سکتی ہیں, وہ آپ کا سمجھے وہی ہو جائے گا, اندر جا کے پڑھنے کے جیسا ایک ہی بات ہے. اور ویسے بھی خواتین کی نماز گھر میں زیادہ افضل ہے, تو اگر وہ گھر میں رہ کے زیادہ تقوی ان کو ملتا ہے تو وہ تسبیحات ذکر یہ بھی کرتی رہیں تو کوئی بات نہیں, یا اپنے باقاعدہ پراپر حجاب اور کورنگ کے ساتھ اگر باہر گئے, صحن میں گئیں, دیکھیں نا اب ساری فیملی جا رہی ہے نماز پڑھنے, اب ایک خاتون اندر بیٹھی رہے گھر میں تو وہ کیا ٹی وی دیکھے, غم زدہ ہوگی کہ میں کیا کروں. اس لیے امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام اعلام الموقعین میں وہ تو یہاں تک قائل ہو گئے کہ بھئی کوئی بات نہیں, اگر وہ ایسے طریقے سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا ہے کہ مسجد کے کوئی ناپاکی کا کوئی خدشہ نہیں ہے, تو وہ جا کے بیٹھ جائے کسی جگہ پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹریم, کیونکہ وہاں پر
جو ہے نا وہاں کی جو سمجھیں آلموسٹ آفیشیل فقہ جو ہے نا وہ حنبلی ہے، تو وہ بڑی سختی کرتے ہیں حنبلی۔ میں علماء کو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں، ہم نے ان کے ساتھ، جیسے میں آپ کے ساتھ لائیو سیشن کر رہا ہوں نا ابھی آڈیو، ہم نے اس طرح بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 10-15 سال سے تیار کردہ جو شاگرد ہوتے ہیں نا، شیخ علی الجبالی اور ایسے لوگ حفظ اللہ، ان سے ہم نے لائیو سیشنز کیے ہوئے ہیں یہاں پہ، سمجھ رہے ہیں، ان سے ہم نے طرح طرح کے ایشوز بنا کے پیش کیے کہ مسجد میں فلاں کیس میں گئی تھی تو جا سکتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں حدیث کی، کہتے ہیں فلاں جگہ بھی صحابیات یا ہماری مائیں مسجد سے گزری حیض کے دوران تو وہ جا سکتی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے دے آر ویری اسٹرکٹلی اگینسٹ ویمن گوئنگ انٹو دا مساجد، اور دوسری طرف سے حنفی فقہ والے بھی ہیں، تو اس لیے ایسی وائلیشن کوئی نہ کریں جس سے خود بھی پریشان ہو، دوسروں کو بھی دقت ہو۔ ہاں صحن جو ہے نا، صحن دیکھیں مسجد کا جو دروازے ہیں نا اس کے اندر داخل ہونا اور ہے، صحن میں ہونا اور بات ہے۔ مسجد کا صحن ہے، وہاں جو ٹھنڈا ماربل ہے، وہاں پہ چھتریاں لگی ہوتی ہیں مدینہ میں، وہ آپ وہاں تک جائیں اور آپ زبانی قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں ایام کے دوران، بہنیں زبانی ذکر بھی کر سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ سارے ذکر تسبیحات دعائیں الاؤڈ ہیں، صرف نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہو گیا، نماز روزہ نہیں کرنا، نفلی روزہ بھی سب بند ہو گیا۔ باقی البقیع جانا جو میں نے زیارات کا بتایا، وہ بھی جا کے سلام پڑھ سکتی ہیں البقیع کے باہر کھڑے ہو کر، اندر تو ویسے ہی جانا منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، کراہت دکھائی، منع کیا کہ تمہارے لیے بہتر تھا تم مت آتی قبرستان، خواتین کو فرمایا۔ اسی طرح اب سید الشہداء احد پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عظیم صحابہ کرام کی جو قبور ہیں وہاں جانا، دعائیں مانگنا، بالکل ایام حیض میں جا سکتی ہیں۔ مسجد قباء کے اندر نہ جائیں، باہر کھڑے ہو جائیں۔ باقی فیملی جب زیارات کا سفر ہو رہا ہے نا، سفر وہ جاتے ہیں، گاڑی بک ہوتی ہے، سب نے جانا، ساتھ لے جائیں، بس مسجد کے اندر داخل ہو کے نفل نہ پڑھیں، ساتھ ساتھ چلتی جائیں، ساتھ ساتھ جاتی جائیں، بس وہ پابندی رکھیں کہ مسجد کے اندر نہ داخل ہوں۔ اور احد پہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر وہ جو ہے نا خندق والا، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو وہاں سے بس آج کل گزارتے ہی ہیں کہ بھئی یہاں سے غزوہ خندق ہوا تھا، تو یہ ہیں بڑی بڑی باتیں۔ اور اس پر ایک اہم بات رہ گئی، میں نے مدینہ منورہ کی زیارات جو بتائیں اس میں یہ 7 مساجد، 7 مسجدیں اور غزوہ خندق، یہ والی زیارت بتانا بھول گیا، اور سلمان فارسی کا باغ، یہ 2 زیارتیں ایسی ہیں جو میں بھول گیا، شاید اس میں اللہ کی یقیناً بہتری ہوگی۔ یہ زیارات ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ 7 مساجد جو ہے نا یہ ترکوں نے بنائی تھی، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ وہی 7 خیمے تھے جو صحابہ کرام کے تھے، کیونکہ جہاں خندق تھی نا وہاں پہ تو اب سڑک بن چکی ہے، اور وہ لاوا راکس اور وہ سب جو تھے نا چٹانیں، وہ سب گم ہو چکی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، تو وہ اتنی اوتھینٹک زیارت نہیں ہے۔ 7 مساجد اور غزوہ خندق، اور حضرت سلمان فارسی کا باغ بھی جو ہے، میں نے اس پر ویلاگ ابھی پورا نہیں کیا، وہ احد کا اور چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں پچھلے سال والے ویلاگ۔ میرے ساتھ تھا جوہنی قبیلے کا بندہ، انصاری صحابی کی اس سے تھا ضروریت سے، تو بزرگ آدمی تھا، میں نے پوچھا یہ حدیقہ سلمان ما حقیقت ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس حدیقے کی حقیقت کیا ہے، تو کہتا ہے اسے میں تو دیکھا کہ یار 1400 سال ہو گئے، کس تم باغ کی بات کرتے ہو، بس یہ باغ دیکھ لو، لوگوں نے مشہور کیا کہ یہ سلمان فارسی کا باغ ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، سلمان منا اہل البیت، مگر وہ کیا۔ تو ایسی جتنی زیارات ہیں نا وہاں سے گزرتے جائیں، دیکھتے جائیں، بسم اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے جائیں، تسبیحاں پڑھتے جائیں، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ پہ درود بھیجیں، ان کے لیے دعائیں کریں، سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، بس آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ مدینے کا تو یہ ہو گیا۔ اب چلے آپ میقات کی طرف۔ اب مدینے کا میقات تو فوراً ہی آ جاتا ہے، یعنی مدینے سے جاتے وقت ابیار علی ذوالحلیفہ، غالباً اس کا نام ذوالحلیفہ ہے یا ابیار علی کے نام سے مشہور ہے، وہ ایسے آپ مدینہ سے باہر نکلے، میقات آ گیا، فرض کریں حیض آ گیا اسی وقت، اس کے ٹائم پر یا اس سے چند لمحے پہلے، تو کوئی بات نہیں، احرام آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ بغیر طہارت کے احرام کی نیت کر سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے محمد بن ابی بکر کے کیس میں ہوا تھا۔ ہاں ان کے کیس میں تھا کہ وہ پہلے سے سفر میں تھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس پر علماء کا جمہور متفق ہے کہ احرام کے لیے طہارت کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ بات ایڈ کرتا چلوں، بے شک خواتین کے مسائل میں یہ بات ہو رہی ہے، بعض دفعہ کسی مرد کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس نے احرام کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، نیت نہیں کی، اور اس کو احتلام یا ایسا کوئی معاملہ ہو گیا مردوں والا، اب وہ کیا کرے؟
فرض کریں وہ غسل بھی نہیں کر سکتا، وہ تیمم کرے اور احرام کی نیت کر لے، اور بعد میں جب توفیق ہو حرم میں داخل ہونے سے پہلے وہ حرم میں نہیں جا سکتا، بالکل نہیں جا سکتا۔ عورتوں کے لیے تو پھر تھوڑے بہت فتوے مل جاتے ہیں نا، اس کی حالت مختصر ہے، وہ فوراً غسل کرے گا، پھر اندر داخل ہوگا، احرام اس کا بھی ٹھیک ہوگا۔ وہ احرام کی دعائیں اور وہ جو کرنا ہے احرام کا طریقہ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، باقی عمرہ گائیڈ کے اندر، حج عمرہ گائیڈ میں آپ دیکھیں، وہ ضرور کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو خواتین جو ہیں یعنی ان کو اگر میقات سے بالکل پہلے بھی آ گیا، ان کو ویسے ایک کام کرنا چاہیے، بہنوں کو اکثر پتہ ہوتا ہے کہ ان کے دن شروع ہونے والے ہیں، آج یا کل، آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، اور کئی بار ہر سائیکل پہ دن تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، 2 3 4 دن، تو وہ نا جس دن احرام پہننا ہے نا، احتیاطاً میقات سے پہلے ہی احرام کی نیت کر لیں۔ اور وہ احرام کی نیت کیا ہے یہاں بتاتا چلتا ہوں بطور برکت، بہت آسان کام ہے، نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہو، تیسرا کلمہ مشہور جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا یہ کم از کم 3 بار پڑھیں۔ یہ مفقود سنت ہے جو بہت کم لوگوں کے انفارچونیٹلی پریکٹس میں ہے، یہ کریں اور لبیک بول دیں، لبیک اللہم بعمرہ، بس یہ کام آپ نے کرنے، کہیں بھی یہ پڑھ لیں، میقات پہ نہیں بھی پہنچے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور ساتھ ایک اور چیز بھی کہہ دیں، یہ میں نے اس کے اوپر علیحدہ سے وہ کرائی ہوئی ہے، قبلہ رخ منہ کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے 2، اور تیسرا کام ہے لبیک، اتنا بھی کہہ دیا آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ یا آپ اپنے ہوٹل سے بے شک شروع کر لیں، وقت سے پہلے شروع کر لیں، بہنیں خاص طور سے، تاکہ اگر اس مقام پہ پہنچنے تک آپ کی ناپاکی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آپ وہ محمد بن ابو بکر کی جو ام محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ام محمد والی کیفیت میں آ گئی، آپ پہلے سے احرام میں، سمجھ گئے؟ تو یہ کر لیں۔ آپ کو سمجھ میں آئی میری بات؟ کلیئر ہو گیا؟ یہ ایک یہ سلوشن ہے۔ اور آپ نے جب یہ کرنا ہے نا 3 کام، قبلہ رخ منہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمے جو اللہ کو محبوب ترین ہے قرآن کے بعد، محبوب ترین کلمے یہ کہنے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم بعمرہ، لبیک اللہم بحج تمتع، کوئی بھی لبیک کے سارے لفظ بولتے ہیں کہ لبیک ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، میں آ گئی ہوں، میں آ گیا ہوں، تیرے آگے جھکنا ہے، ساری زندگی جھکنا ہے، ہمیشہ اس راستے پہ چلنا ہے، یہ معنی ذہن میں رکھیں لبیک کے، احرام شروع۔ ایک چیز یہاں پہ آپ نے ایک دعا مانگنی ہے، اللہم محلی حیث حبستنی، کہ میں اس حالت میں ہوں وہاں تک جہاں تک کہ مجھے تو روک نہ دے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، احرام کھولنا پڑ گیا، اتارنا پڑ گیا، ختم کرنا پڑ گیا، مکہ میں جا کے دوبارہ پہننا پڑے گا، یہ وہ وائلیشن ہے جس پہ دم پڑ سکتا ہے، کفارے کوئی نہ کوئی پڑ سکتے ہیں، اس طرح کے کئی مسائل ہو سکتے ہیں، آپ پہ انشاءاللہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ متفق علیہ بات ہے کہ یا اللہ میں اس وقت تک احرام میں ہوں، اس وقت تک میں ہلی ہوں جب تک کہ آپ مجھے روک نہ دیں۔ آپ کی طرف سے کوئی چیز آ گئی جو میرے علم میں نہیں ہے تو میرے پہ کچھ، میں اس وقت میرا کام ختم ہو جائے گا، میری بات سے باہر نکل گیا، سبحان اللہ۔ یہ بھی کر دیں، اسے ایک مشروط نیت کہتے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے سکھائی ہے، بخاری اور مسلم میں، یہ بھی کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا اس قسم کا تو کوئی پریشانی نہیں۔ مگر یہ تو بتایا نا، احتلام ہو، نفاس ہو، حیض ہو، خواتین و مردوں، ان چیزوں سے احرام خراب نہیں ہوگا باذن اللہ تعالیٰ، احرام آپ کا ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نعوذ باللہ بیماری آ گئی، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا 4 سال پہلے عمرے میں، اس کو شدید ترین ہیضہ ہوا اور ڈی ہائیڈریشن ہوئی، وہ عمرہ ہی نہ کر سکا۔ وہ آج بڑا پریشان ہوا کہ یار میرا عمرہ پورا نہیں ہوا، دوسرا عمرہ تھا اس کا، کیا کروں میں، دم دوں، کیا کروں؟ میں نے کہا جب زندگی میں اللہ دوبارہ کبھی لے کے جائے قضا کی نیت سے عمرہ کر لینا، ورنہ تمہارے پر کوئی قضا نہیں، کیونکہ تم نے وہ مشروط نیت کی تھی، میں نے اس کو کروائی تھی اللہ کے حکم سے، اور وہ الحمدللہ اس کا کوئی دم شم کچھ نہ ہوا اس کے اوپر الحمدللہ، حالانکہ اس نے وقت سے پہلے احرام اتار دیا نا، نہیں کر سکا عمرہ، کوئی بات نہیں الحمدللہ۔ تو یہ کام کریں گے نا تو آپ پریشانی سے بچیں گے۔ تو مکہ کی پابندیاں آپ کو سمجھ میں آ گئیں اور مدینہ کی بھی واضح ہوگی۔ کوئی اور اس معاملے میں خواتین کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے کوئی کوشچن ہو، کوئی کاؤنٹر کوشچن ہو، آپ ان کے بہاف پہ مجھ سے پوچھ لیں۔ نہیں، میں یہی کہا تھا نا کہ بات مسئلہ یہ کہ
جیسے انہوں نے آرام کی نیت کر لی، اب وہ مکہ پہنچ گئی، اب مکہ پہنچ گئی، مان لیجیے گروپ ہے، گروپ 6 لوگ 7 لوگ 10 لوگ گروپ ہے، تو اب جب مکہ پہنچیں گے تو اب اسی دن اگر صبح نکل گئے 7 بجے اور شام کو 7-8 بجے تک پہنچے، جیسے ہی پہنچے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کتنی رہے گی، تو پھر جو بھی گروپ کے لوگ ہیں وہ اپنا سارا جو ہے وہ پورا کر لیں گے، طواف اور صحیح وغیرہ کر لیں گے۔ ہاں 2-3-4 دن ویٹ کرے گی، روم میں بیٹھے رہے گی جب تک ختم ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، وہ عمرہ بعد میں کریں گی، اگر ایسا ہو جائے تو وہ ہاں احرام کی پابندیاں رہیں گی۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے فرض کریں حیض آیا، ابھی حج شروع ہونے میں سمجھیں 6-7 دن، ان 6-7 دنوں میں 7 ذی الحج 8 ذی الحج تک جب تک موقع ملتا ہے وہ اگر ٹائم مل جائے جیسے ہی پاک ہوں غسل کریں، بسم اللہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں، طواف کریں، سعی کریں آپ، اور حج تمتع کی نیت سے احرام ختم کریں، پھر نیا احرام جب آپ منی کی طرف چلیں گے پھر اپنی رہائش گاہ سے ہی پہن لیں، آپ کا حج تمتع کا احرام شروع ہو گیا۔ اگر نہیں ہو پاتا تو آپ نے حاجیوں کے ساتھ ہی باقی سارے کام کرنے ہیں، باہر جانا ہے، زیارت کرنی ہے، ذکر تسبیح سب کچھ کرنا ہے، لبیک پڑھتی رہنا ہے، تلبیہ پڑھتی رہنا ہے، لبیک تو رہے گا نا کہ اللہ میں حاضر ہو گئی اور تیری بندگی میں ہوں، تیری اطاعت میں ہوں۔ جیسے اتنا بڑا ایک دقت محسوس ہو رہی ہے کہ میں نہیں عبادت کر پا رہی پوری طرح، تو لیکن یہ بھی لبیک کا حصہ ہے کہ آپ کا حکم ہے اس حالت میں ایسی عبادت نہیں کرنی، مسجد کے اندر نہیں داخل ہونا، میں نہیں ہو رہی۔ نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ طواف کے علاوہ سب کچھ کر لو، اس سے 2 مطلب ہو گئے کہ خالی سعی کر لو، طواف بعد میں کر لو۔ وہ لوگوں نے کیونکہ آپ یاد رکھیے نا قران کر رہے تھے یہ لوگ، تمتع بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب ادھر سے آئے دوسرے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے حج اور عمرہ اکٹھا ہو گیا، احرام کئیوں کے ختم کروائے آپ نے، تو بڑی مشکل سے لوگوں کو منوایا، سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے کہا میں بھی تمتع کرتا، میری خواہش بھی تمتع کی تھی، تو ان کی خواہش پر اللہ نے ان کو ثواب تو اس کا بھی دے دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمتع بھی مل گیا اور آج تک انہیں ملتا رہے گا کیونکہ امت ان کے کہنے پہ حج تمتع کر رہی ہے۔ مگر فرض کریں حج تمتع نہیں ہو سکتا، حالت احرام میں ہی رہتی ہیں وہ، اور اسی حالت میں جو ہے وہ حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، 8 ذی الحج آ گئی، 9 ذی الحج آ گئی، اب تو نہیں کر سکتے نا حج تمتع، اب قران ہی ہوگا، پھر حج قران والا کام ہو جائے گا۔ اور ایک اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے، وہ ہے طواف الوداع، الوداع فیئر ویل طواف، اس کا کیا کرنا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ طواف الوداع جو ہے اس کی غالباً کوئی ایپ یا رجسٹریشن ہوگی، وہ کوشش کریں پہلے فلور پہ کریں، اس دوران اگر حیض آ جاتا ہے، یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے، اس پر اجتہاد ہے کچھ علماء کا کہ خاتون کے لیے جہاز اور یہ قافلے نہیں رکے رہیں گے، تو وہ اسی حالت میں بس اللہ کا نام لے، خاموشی سے طواف کر لے، یا ایک آپشن یہ بھی ہے کسی سے کروا لے۔ اس پر فتوے ہیں، بہت فتاوی موجود ہیں، یہ میری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اجتہاد کیا اس پر علماء نے کہ اب ایسے مسائل آ گئے ہیں کہ تب تو لوگ رک جایا کرتے تھے، اب فرض کریں سارا حج عمرہ ہر چیز مکمل ہو چکی، بٹ آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے اوپر ایک یہ مسئلہ آ گیا کہ بھئی اب ان کے لیے ہم کیا کریں، ان کے لیے کیسے رکیں، تو وہ پھر نا یا تو کسی سے کروا لیں طواف، زیادہ اچھا کہ خود ہی اسی حالت میں جا کے خاموشی سے نا طواف کر لیں، لوگوں کو نہ بتائیں، اور اللہ خیر چلا کوئی بات نہیں، اس طرح کر کے آپ جو ہے نا نکل لیں۔ میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دے سکتا ہوں، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، احکام حج و عمرہ پیج 71۔ جس عورت کو مکہ سے حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اندازہ ہوا کہ مجھے 9 تا 13 ذی الحجہ حیض آ جائے گا، یہ دیکھیں فتوے بتانے لگا ہوں، کتنے سارے فتوے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ایسی عورت احرام باندھ کر حج پر روانہ ہونے سے پہلے مکہ میں پیشگی طواف اور سعی کر لے اور نیت طواف زیارت ہی کرے، اس کو اب حج کے بعد طواف زیارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک فتویٰ ہے، بیمار، بوڑھے اور ایسی عورت کو طواف زیارت حج سے پہلے کر لینے کی اجازت ہے۔ میں طواف زیارت کی بات کر رہا ہوں جو حج کا طواف ہے، اندازہ کریں جس میں آپ کو منی سے آنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کہا کہ اگر شک ہے نا کہ حج کے دنوں کے اندر ہی ایام آ جائیں گے تو وہ طواف پہلے کر لیں، وقت سے پہلے کر لیں، طواف اور سعی تمتع والے جو ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اچھا جی، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں جلد نمبر 3 صفحہ 28 پر
8 حل بتائے ہیں انہوں نے اس مسئلے کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بات ہے. اور آخری بات ہے طواف وداع. جس طرح آپ نے الوداع کرنا ہوتا ہے نا کسی کو، اسی طرح اللہ کے گھر کا جو الوداع ہے نا، یہ الوداع اللہ کے گھر کا جو ہے نا وہ ہم پر سمجھیں واجب ہے. اس کا حکم ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اور مشکات المصابیح میں اس کا نمبر ہے 2668. اس پر اگر عورت کو حیض آ جائے، جو اصل میری بات شروع ہوئی تھی، یہ سارے حیض کے مسائل ہیں، اس پر اگر وہ حیض کی وجہ سے نہیں بھی کرتی نا طواف تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مردوں کو پکڑ ہوگی کیا تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم اللہ کے گھر فرض حج کر کے جا رہے ہو اور الوداع بھی نہیں کیا، پاک ہو کے جا رہے ہو، بالکل ایسے جیسے ماں کی پیدائش، ماں سے پیدا ہوئے تھے اور تم پاک تھے، ویسے پاک ہو کے جا رہے ہو. کیوم ولدت امہ، اور تم الوداع نہیں کر رہے، فیئر ویل گڈ بائے وہ بھی نہیں کر رہے. یہ ہاتھ سے گڈ بائے نہیں، طواف ہمارا الوداع. وہاں حاضری بھی القدوم طواف سے، الوداع بھی طواف سے، اور حاجیوں کے لیے یہ واجب ہے. الا عورتیں، ان کو اگر حیض ہو گیا کسی سے کروا لیں، بعض نے کہا خود ہی باندھ کے نہ جا کے کر لیں چپکے سے. تیسری ایک رائے یہ بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان کا قول یہ صحیح مسلم اور مشکات میں ہی اس کا نمبر ہے 2668 میں، اور صحیح بخاری میں بھی اس کا کتاب المناسک میں طواف الوداع کے اندر یہ قول آیا ابن عباس کا کہ جس کا فیئر ویل طواف خاتون کا حیض کی وجہ سے رہ گیا نا، وہ سکپ کر دے، اس پہ کوئی اس کی قضا، کوئی دم شم کچھ نہیں ہے. کسی سے نہ کروائے، نہ خود رسک لیں اندر جانے کی، کیونکہ رسول اللہ کی ممانعت ہے، بس وہ سکپ کر دے. there is nothing on her. کتنا زبردست کام ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا نا جی. تو یہ سارے اس میں حیض کے مسئلے کلیئر ہو گئے. حج کے دوران سارے کام ہوں گے، رمی ہوگی، ہر چیز ہوگی. اور رمی میں خدا را ڈر کے کسی کے ہاتھ میں نہ کنکریاں دیں. صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے، جب مرضی جائیں. ان فتووں پہ نہ دھیان دیں کہ جی آپ کو لازمی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جانا ہے. اتنے فتوے ہیں کہ آپ یقین مانیں، آپ تسلی رکھیں. اس امت کے بڑے مجتہدین نے 1300 سال پہلے اجتہاد کیا، جس میں صحابہ تابعین کے اقوال شامل ہیں کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں ہر سعی کے لیے. پہلی والی کے لیے بھی، جس میں لوگ مرتے ہیں کہ جی سورج زوال ہونے سے پہلے جانا ہے، سکون سے جائیں، لیٹ جائیں، کوئی بات نہیں. طواف زیارت کا بھی آپ کے پاس پورے حج کے دنوں میں ٹائم ہے، 9 10 11 12 13 14 15، جب تک آپ وہاں پہ ہیں آپ کر سکتے ہیں. جس میں یاد رکھیے گا یہ وہ واحد طواف اور سعی ہے جو سادہ کپڑوں میں ہوتی ہے. حاجی کی سادہ کپڑوں میں ہوتی ہے، احرام میں نہیں ہوتی. اور سعی بھی ہے، یہ واحد سعی ہے پورے سفر حج اور عمرہ میں جو آپ سادہ کپڑوں میں کرتے ہیں، بغیر احرام کے کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. بہت سارے لوگ صرف طواف ذہن میں کر کے سعی بھول جاتے ہیں. تو بس یہ بہنوں کو اس میں یہی ہے پابندی کہ وہ اس طواف کو پوسٹ پون کر سکتی ہیں، یا پہلے کر لیں، بعد میں کر لیں یا پہلے کر لیں، دونوں چیزیں الاؤڈ ہیں. اور ابن قیم نے تو 8 اس کے سولوشن بتائے ہیں. وہ ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ اگر بالکل ہی کوئی حل نہیں ہے کہ طواف زیارت کی قریب ہے فلائٹ کا ٹائم، جو کہ انشاءاللہ انڈیا پاکستان کے لوگ کبھی بھی یہ نہیں کرتے، کہ زیادہ تر ویسٹ کے جو ہے نا کیپٹلسٹ لوگ، ان کے حج جیسے پلان ہوتے ہیں کہ حج ختم تو ادھر فلائٹ. وہ عورتیں ان مسئلوں میں زیادہ پریشان ہوتی ہیں ہماری بہنیں، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. وہ اب تو اس معاملے میں گورنمنٹ چونکہ آپ کے ساتھ پلاننگ کرتی ہے تو اٹ از بیٹر. یورپ اور امریکہ کے اندر آپ گورنمنٹ کر رہی ہے تو آپ کی ٹریول ایجنسیز آپ کو کبھی بھی اس طرح کی دقت میں نہیں ڈالیں گی کہ آپ طواف زیارت کے تیسرے دن فلائٹ ہے. موسٹ آف دا ٹائم یو لیو کم از کم ہفتہ بعد جاتے ہیں، تو ٹائم بہت ہوتا ہے. 2 آپشنز ہیں، یاد رکھیے گا طواف زیارت کی، یا ڈیلے کر دیں یا وقت سے پہلے کر لیں. اور جو فیئر ویل طواف ہے بہنیں حیض والیاں، نفاس والیاں، یہ دونوں کیسز میں بلیڈنگ، وہ جو ہے نا اگر وداع طواف نہیں بھی کر سکیں، ان کی نیت تھی، ارادہ تھا، اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی معاملہ.